ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین محتشم، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم چوتھی تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ، جس میں حفاظ ہمیں اسی کتاب مبین اور کتاب لا یزال کے 2 سپارے سنائیں گے، 7واں پارہ اور 8واں پارہ. اور آج ہماری جو تلاوت ہے اس کے اندر 3 سورتیں آئیں گی، سورہ مائدہ اور سورہ انعام اور سورہ اعراف کا کچھ حصہ. یہ ذہن میں رکھا کریں، یہ چیزیں میں آپ کی معلومات کے لیے آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ ہم اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. کل سورہ مائدہ کے اوپر تفصیلاً ہم نے گفتگو کر لی ہے، اور آج ہم نے 38 آیات ہیں جو رہ گئی ہیں سورہ مائدہ کی، وہ ہم نے سماعت کرنی ہے اور حفاظ ان کو تلاوت کریں گے. اور اس کے بعد سورہ انعام آتی ہے جس کی کل آیات 165 ہیں. یہ مکی سورہ ہے، اور آج تک ہم نے جتنی سورتیں تلاوت کی ہیں ان میں سے یہ پہلی مکی سورہ ہے، اور یہ ساری کی ساری آج ہماری تلاوت کا حصہ ہوگی، پوری ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے. اور سورہ اعراف کی 206 آیات ہیں، اور اس میں سے ہم اس کی 87 آیات مقدسات سماعت کریں گے. تو مائدہ پر، سورہ مائدہ کے اوپر میں گفتگو کر چکا ہوں. انعام مویشیوں کو کہتے ہیں. سورہ کا جو آغاز ہے وہ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے. آغاز سورت کا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے نافرمانی کی، اور پھر اللہ جل وعلا نے اس نافرمانی کے طور پر ان کو دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. یہ پتہ چلا کہ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے. جو اس کے نافرمان بندے ہوں، جو اس کی بات کو نہ مانے، اس کے لیے سزا دینا کوئی کام نہیں ہے. جو امر کن سے کل کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، تو کسی کو سزا میں وہ ابتلا کرنا اس کے لیے کوئی بڑا کام ہے. وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے نا، نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. اور پھر کسی نے، ایک انگریز آتھر نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اللہ کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے. وہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کی مہلت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ذات کے اندر کوئی نقص یا کوئی کمی یا کوئی کجی موجود ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد مشرکین کی نافرمانیوں کا ذکر ہے، توحید کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ رکوع نمبر 13 سے لے کر 19 تک خالص توحید کا ذکر ہے، اور ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہ سارا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 13 نمبر رکوع سے لے کر 19 تک اس کا مطالعہ کریں. اور اس کے بعد حق و باطل کی جو کشمکش ہے، اس کے اندر جو صاحبان حق ہیں ان کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور یہ کوئی کانٹوں کی سیج نہیں ہوتی کہ حق پر کھڑے رہنا پھولوں کی مالا نہیں ہے جو آپ پہن لیں گے اس کے اوپر. اس نے بڑا خوب کسی نے کہا ہے نا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان کھیل نہیں ہے. اور کبھی اہل مکہ اور صحابہ سے وہ پوچھیں، وہ جو کٹھن مراحل لوگوں نے طے کیے اور کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کبھی تاریخ کو پڑھیں. میرے نوجوانوں، کیسے کیسے وہ لوگ رہے جنہوں نے 22 سال کی عمر میں کائنات کو فتح کر دیا،
اور میرے نوجوان بہت افسوس ہوتا ہے، میرے نوجوان باہر لیٹ جاتے ہیں، رکوع کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رکوع میں امام جائے گا تو ہم ساتھ ملیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے آنسو آتے ہیں نوجوانوں کی یہ کیفیت دیکھ کر۔ 22 سال کا نوجوان ہے اور پورے کفار کے ساتھ ٹکر لے لیے، یہ نوجوان نماز اپنی ادا نہیں کر سکتے۔ کتنی افسوس والی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہدایت پانے والے لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ احکام اسلام کو بتائیے وہ خاطر وہ قبول کر لیتے ہیں۔ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ کسی ہیزیٹیشن کا مظاہرہ نہیں کرتے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، جیسے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لوگوں نے تو معجزات طلب کی، خود سرکار انبیاء حضرت ابوبکر صدیق کو فرماتے ہیں کہ کوئی معجزہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، میں دین قبول کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کی خاطر آیا ہوں اور دل و جان سے مان کر اسلام کو۔ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تنبیہ کافی ہو جاتی ہے، بات کا سمجھ لیتے ہیں، لیکن جن کی فطرت میں کجی ہو ان کے لیے ہزار دلیلیں بھی کم ہوتی ہیں، جتنی مرضی آپ دلیلیں دے لیں وہ کام نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت سے پیدا ہونے والی طیب اشیاء کا ذکر ہے، پاکیزہ چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کی ہیں۔ قرآن مجید تمہاری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نازل کر دیا گیا، بس یہ کافی نہیں ہے کہ بس نازل کر دیا، فرمایا اس کی پیروی کرو، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کے بعد سورہ آراف آتی ہے۔ آراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، اور جب جس کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی وہ اس مقام آراف میں رہیں گے۔ کیا عالم ہوگا جب وہ جنت کو دیکھیں گے، حسرت کریں گے کاش ہم نے نیکیاں زیادہ کی ہوتی۔ جب جہنم کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے، اللہ کی پناہ مانگیں گے، اللہ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، تو اللہ کریم ان کو اپنی رحمت سے جنت میں ڈال دے گا۔ اس سورہ کا آغاز قرآن حکیم کی تعریف سے ہوتا ہے اور اس سے آگے عذاب الہی کا ذکر ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کریم یہ سنیں، یہ بات بڑے غور سے، اچھی غذا، اچھا لباس اور کھانے پینے کی پاکیزہ اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر حرام نہیں کیا۔ میرے جملے یہ یاد رکھیں، اچھی غذا، اچھا لباس، حرام سے نہیں کہ جتنا چاہیں آپ بنا لیں، نہیں، اچھا لباس، کھانے پینے کی پاکیزہ اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے مومنین پر حرام نہیں کیا۔ کس چیز کو حرام کیا؟ اللہ رب العزت نے بدکاری کو حرام کیا ہے، خواہ وہ ظاہراً ہو یا پوشیدہ ہو، اس کو حرام کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکموں کو جھٹلاتے ہیں اور غرور کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں، کس کے ساتھ انکار کرتے ہیں؟ غرور کے ساتھ انکار کرتے ہیں، تو ان کو سزا ملے گی۔ نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صاحب قدرت اور تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ کیسے لوگ اور جو کشتی میں تھے کیسے وہ محفوظ رہ گئے، جنہوں نے اپنی نافرمانی کی وہ کس طرح تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے کیسے تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کیا، اور جنہوں نے نہیں آپ کو مانا ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی تلاوت کی گئی آیات مقدسات کے اندر ہیں۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے رب کعبہ ہمیں کتاب مبین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔